من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے ہے۔ تعدد زوجات، یعنی آپ نے اتنی ساری شادیاں کیوں کی؟ کئی ساری شادیاں آپ نے کی ہیں، تو اس کو جو ہے آج بتایا جائے گا۔ ایک آیت ہے سورہ نساء میں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ یعنی تم دو دو شادیاں کر سکتے ہو، تین تین کر سکتے ہو، چار چار کر سکتے ہو، یعنی چار تک کی اجازت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرد چار وائف، چار شادیاں جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ لمٹ بتائی گئی ہے، یہ لمٹ بتائی گئی ہے۔ نزلت هذه الآیت فی السنۃ الثانیۃ للہجرہ، یہ آیت ہجرت کے دوسرے سال اتری، ہجرت کے دوسرے سال یہ آیت نازل ہوئی۔ وَكَانَ تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ مُبَاحًا بِلَا حُدُودٍ، اور اس آیت کے اترنے سے پہلے کئی ساری لڑکیوں سے، عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ لگا دی، ایک لمٹ کر دی کہ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس آیت کے اترنے سے پہلے یہ یعنی تعدد زوجات یعنی چار پانچ شادیاں، چھ سات، بلا حدود، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، ایسا کرتے تھے۔ فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوج نساءه جميعهن قبل نزول هذه الآیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے نکاح کیا تھا اس آیت کے اترنے سے پہلے۔ فهو لم يخالف قرآن نزل علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی بھی آیت کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ جو آیت آپ پر اترتی تھی، جو آیت آپ پر نازل ہوتی تھی، آپ اس آیت کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، اگینسٹ نہیں کرتے تھے۔ لیکن لما لم یأمر سبحانہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حکم نہیں دیا ان یطلق بقیت زوجاتی، کہ چار کو رکھ لو اور باقی کو طلاق دے دو، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آئیڈیل بنانا چاہتا تھا۔ وَأَمَّا زَوْجَاتُ النَّبِي، اللہ کے نبی کے جب ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا ادھیکار رہتا ہے، یعنی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں، امہات کہا جاتا ہے ان کو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، ایمان والوں کی مائیں کہا جاتا ہے، مدرس آف مسلم، مدرس آف مومنین، ایمان والوں کی مائیں ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں۔ اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ ماں کا جو رشتہ ہے بیٹے کے ساتھ وہ محرم کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ تو ماں سے رشتہ حرام ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر ان کو طلاق دینے کا حکم بھی دیا جاتا ہے تو ان سے نکاح کون کرتا؟ کیونکہ ان کی بیویوں سے نکاح کرنا جو ہے یہ حرام ہے مسلمانوں پر، کیونکہ وہ ماں کے درجے میں، ان کو ماں کہا جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نا اماں عائشہ بولتے ہیں، اماں حفصہ، یعنی حفصہ رضی اللہ عنہا یا حضرت عائشہ جب بولتے ہیں تو ماں کے ساتھ بولتے ہیں، مائی عائشہ بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب مائیں تھی۔ قرآن نے کیا کہا دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مدرس ہیں۔ وقال تعالی، اور اسی صورت کے اندر آیت نمبر 53 میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده، اور تمہیں یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ ان کی وفات کے بعد، رسول کی وفات کے بعد تم ان کی بیویوں سے نکاح کر لو، تمہیں ایسا حق نہیں پہنچتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے پاس یہ دونوں باتیں بہت بڑی باتیں ہیں، دونوں باتیں بہت
بڑی اور بہت عظیم باتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا، دوسروں کا نکاح کرنا، دوسرے ایمان والوں کا نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، مائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کتنی عورتوں سے شادی کی۔ کان عدد نساء النبی قبل وفاتہ 9 نساء، آپ کی بیویاں آپ کی وفات سے پہلے آپ کی بیویوں کی تعداد 9 تھی۔ کتنی تھی؟ 9 تعداد تھی۔ وتعدد الزوجات لم يكن بدعۃ، اور ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ ابتدعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دون الانبیاء، کہ آپ نے جو ہے نبیوں کے علاوہ صرف آپ نے اس بدعت کو جاری کیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، مثال کے طور پر ابو الانبیاء ہیں۔ کانت عنده امراتان، ان کی 2 بیویاں تھیں، فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، ایک کا نام سارہ تھا اور ایک کا نام ہاجرہ تھا، ہے کہ نہیں؟ سارہ جو تھی وہ ان کے خاندان کی بیوی تھی، جہاں پہ وہ رہتے تھے عراق کے ایک شہر ار میں رہتے تھے، تو ان کی خاندانی بیوی کون تھی؟ سارہ تھی۔ اور ہاجرہ جو تھی وہ مصر میں ایک بادشاہ، مصر کے ایک بادشاہ ان سے متاثر ہوا تھا، ان کی دعوت سے، ان کی تبلیغ سے، تو اس نے لونڈی کے طور پر ان کو دیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے ان سے شادی کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی تھی۔ داؤد علیہ السلام کانت عنده 100 زوجہ، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں۔ وسلیمان 1000 زوجہ، حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے ان کی 1000 بیویاں تھیں۔ کما یذکر ذلک الکتاب المقدس الذی یضم التوراۃ والاناجیل، یہ سب چیزیں جو ہیں تورات اور انجیل میں، جو کتاب مقدس جو ہے اس میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ومع ذلك فإنه لم يتزوجهن للمتعة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 شادیاں کی ہیں یا 11 شادیاں کی ہیں، جتنی بھی روایتیں ہیں، آپ نے فائدہ اٹھانے کے لیے شادی نہیں کی، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے شادیاں نہیں کی، بلکان لاغراض، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مقاصد کے تحت شادی کی ہے۔ تطلبها مہمت النبوہ، ایسے اغراض جو نبوت کی اہمیت، یعنی نبوت کے تقاضے جو تھے، اللہ کے نبی جو نبی تھے تو نبوت کی اہمیت اور اس کے تقاضے تھے کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں کریں۔ اب ہم یہاں پر اس کے کچھ اغراض بتائیں گے۔ پہلا غرض ہے شریعت کا غرض، الغرض الشرعی، تشریعی بولتے ہیں، یعنی شریعت کا جو مقصد تھا، شرعی مقصد کیا تھا کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوج من زینب بنت جحش لابطال عادت النبی، عادت تبنا، ایک منٹ اس میں دکھ نہیں رہا ہے، تبنا عند العرب۔ دیکھیے عرب کا ایک زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ متبنہ کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ متبنہ بولے تو وہ جس کو بیٹا بناتے ہیں نا، جس کو لے پالک بناتے ہیں، اس کو متبنہ کہتے ہیں، لے پالک۔ تو لے پالک سے عرب کا قاعدہ تھا کہ لے پالک کی اگر کوئی بیوی ہے، لے پالک بیٹے کی بیوی ہے، تو باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا، یہ عربوں کا قاعدہ تھا۔ لیکن اسلام نے جو ہے یہ بتایا کہ جو لے پالک بیٹا ہے وہ اجنبی ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے تو باپ شادی کر سکتا ہے لے پالک کی بیوی سے۔ زینب بنت جہش جو تھے وہ اللہ کے رسول کی پھپھی زاد بیٹی تھی، اللہ کے رسول کی پھپھی زاد بیٹی تھی، یعنی بہن تھی، آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ ان کا نکاح جو ہے زید بن حارثہ سے ہوا تھا، جو اللہ کے نبی کے متبنہ تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اس کو متبنہ بولتے ہیں، لے پالک بولتے ہیں۔ تو ان سے اللہ کے نبی نے زینب بنت جہش کی شادی کی تھی۔ اور خاندانی طور پر دیکھا جائے تو زینب بنت جہش قریش کے قبیلے کی تھی، بہت اعلیٰ قبیلے کی تھی، بہت اونچے قبیلے کی تھی، اور زید بن حارثہ جو تھے وہ غلام تھے۔ تو خاندانی اعتبار سے دونوں میں کوئی ایکویلٹی نہیں تھی، برابری نہیں تھی، یعنی یہ سید خاندان کی تھی حضرت زینب بنت جہش، اور زید جو تھے وہ غلام تھے، غلام طبقے سے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے بیٹا بنایا تھا، تو دونوں میں جچتی نہیں تھی، دونوں کے مزاج نہیں ملتے تھے۔
تو اس طرح کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول کہتے تھے زید بن حارثہ سے کہ زینب بنت جہش کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے نکاح میں رکھو، لیکن وہ کسی طرح تعلق جمتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی سے کہ تم زید کو کہو کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی وحی بھیجی، فلما قضا زید منها وطرا، سورہ عذاب میں حضرت زید کا نام آیا ہے، یعنی زید اکیلے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے سورہ سورہ عذاب کے اندر۔ اور اس یہی مسئلہ تھا کہ جب زید زینب بنت جہش سے اپنی ضرورت پوری کر لیں، ان کا تعلق نہیں بن رہا ہے نا، وہ جڑ نہیں پا رہا ہے، تو تم کیا کرو، اس کو طلاق دینے کے لیے بولو، اور طلاق دینے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے نکاح کرنے میں بہت جھجک محسوس کر رہے تھے، ارے میں کیسے کروں، میرے بیٹی کی بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو وہ عورت تمہارے لیے حلال ہے۔ تو عربوں کے ایک عقیدے کو، عربوں کے یہاں جو ایک عادت تھی، ان کا ایک رول تھا، ان کا ایک رواج تھا، اس زمانے جاہلیت کے رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش سے کیا، وَلِإِبْطَالِ مَا حَرَّمَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت میں لوگوں نے جس چیز کو حرام کر دیا تھا، اس حرام چیز کو اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ متبنہ جو ہے وہ حقیقی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، ہاں حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو اپنا خون ہے، اب اس کی شادی ہو گئی، بعد میں اس نے طلاق دے دی، تو آپ اسے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حقیقی بیٹا ہے۔ تو حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ شرعن حرام ہے، لیکن متبنہ کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے جب وہ عدت پوری کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حکم دے رہا تھا کہ آپ اپنے متبنہ سے شادی کر لیں۔ تو آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شرعی غرض موجود ہے۔ اس کے بعد الغرض الانسانی، اور دوسرا جو ہے انسانیت کا مقصد۔ انسانیت کیا؟ انسانیت کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم تھے، بہت آپ رحمت للعالمین تھے، بہت ہمبل تھے، بہت نرم تھے، عاجزی ان کی ساری تھی، کسی کے تکلیف کو دیکھ کر فوراً درد محسوس کرتے تھے۔ تو آپ غمخواری کرتے تھے دوسروں کا، یعنی خاص کر بیواؤں کی بڑی آپ خدمت کرتے تھے۔ تو ارامل کہتے ہیں یعنی بیوہ عورت کو، یتجلی فی هذا الغرض الجانب الانسانی للرسول، یعنی انسانی مقصد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو آپ اس کی تکلیف کو دور کرنے کی۔ وحرصه على مواساة ارامل الشهداء الذين جادوا بارواحهم من اجل دعوته، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کی بیواؤں سے ہمدردی مقصد آپ کا تھا، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کر میدان جنگ میں کود گئے، اور پھر انہوں نے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا۔ وَتَرَكُوا أَرَامِلَ عَجَائِزَ، اور انہوں نے ایسی بیواؤں کو چھوڑا جو بوڑھی ہو چکی تھی۔ لا يقدرون على عيال انفسهم واولادهن اليتامى، ایسی عورتیں جو اپنی پرورش نہیں کر سکتی، کما کر نہیں سکتی، اور اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر سکتی، اپنے یتیم بچوں کی ان کا پالن پوشن کچھ نہیں کر سکتی، ایسی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا انسانیت کے خاطر، تاکہ ان کو آپ ان کی مدد کریں، تاکہ ان کے بچوں کو پالے پوسیں، اس مقصد سے کیا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، ام سلمہ آپ کی بیوی ہیں، فقط تزوج مثلا ام سلمہ، آپ نے ام سلمہ سے نکاح کیا، وہ اسمها ہند بنت امیہ المخزومی، ان کا نام کیا تھا؟ ہند بنت امیہ المخزومی نام تھا، آپ نے ام سلمہ نام رکھا۔ وہ اسم ابی ہی ابی امیہ السہیل، اور ان کے جو باپ تھے ان کا نام مطلب ہے کہ امیہ سہیل تھا، ایسا نام تھا ان کا۔ تو یہ جو تھی یہ حبشہ میں انہوں نے پہلے ہجرت کی تھی، اللہ کے اسلام لے آئی تھی، لیکن ان کے شوہر اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔
تو پہلے پہلے تو حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی ام سلمہ نے، اور ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا، عبداللہ بن ابو عبد الاسد تھا۔ لیکن جب ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا مدینے کا، تو کیا ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اب تم لوگ مدینے چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر تمہارے لیے مکے میں رہنا دشوار ہے، تو آپ نے ابو سلمہ نکلے ہجرت کے لیے مدینے کی طرف، مسلمان ہو گئے تھے۔ اخذ معه زوجته ام سلمہ وابنها سلمہ، تو انہوں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو اور اپنے بیٹے سلمہ کو لیا اور ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ فلما رآه رجال من بني المغیرہ، جب بنی مغیرہ نے دیکھا کہ وہ ان کی لڑکی اور ان کے نواسے کو لے کے جا رہے ہیں، یعنی وہ بنی مغیرہ جو تھے وہ ام سلمہ کے خاندان والے تھے، وہ قوم ام سلمہ، ام سلمہ کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے آ کے روکا، وہ کانوا من المشرکین، مشرک تھے، تو انہوں نے آ کے روکا اور کہا کہ ہم ام سلمہ کو لے جانے نہیں دیں گے مدینے، ام سلمہ کو بھی لے جانے نہیں دیں گے اور ان کے بیٹے کو بھی لے جانے نہیں دیں گے، تم اکیلے جاؤ۔ ابو سلمہ سے کہا تم اکیلے جاؤ۔ فکرہوا ان تہاجر مع زوجہا، یعنی مشرکین میں سے تھے، وہ ام سلمہ کے جو خاندان والے تھے مشرکین میں سے تھے، ان کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کریں، ام سلمہ کو نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ فاخذوا منہ کرہا مع ابنہا، تو انہوں نے زبردستی ان کو جو ہے روک لیا اور ان کے بچے کو بھی روک لیا۔ فغضب عند ذلك بنو عبد الاسد، تو بنو عبد الاسد کے جو مطلب جو ابو سلمہ کے جو خاندان والے تھے وہ غصہ ہو گئے، ان کو غصہ آیا۔ وهم قوم ابی سلمہ، ابو سلمہ کے خاندان والے، وقالوا والله لا نترك ابننا سلمہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی عورت کو رکھ لو لیکن اس کا بچہ ہمارا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کا بیٹا جو تھا سلمہ، جس کا نام ابو سلمہ کا بیٹا جو تھا اس کا نام سلمہ تھا، تو اس کو روک لیا کس نے؟ دادا خاندان والوں نے، اور کہا کہ ہم اس کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، تم اپنی بیٹی اپنے ساتھ رکھ لو لیکن ہم اس کو جو ہے نہیں بھیج سکتے، ہمارا خون ہے۔ تو اس طرح کی لڑائی ہوئی، بلکہ لڑائی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے بچے کو کھینچنا شروع کیا باقاعدہ، یعنی ایک لڑکی والوں نے ایک بچے کو پکڑا، اسی بچے کو پکڑا، انہوں نے پیر پکڑے، انہوں نے سر پکڑا اور کھینچ رہے ہیں، حتی خلعوا یدہ، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ اکھڑ گیا بچے کا، اس طرح سے کھینچا۔ تو دیکھیے ہجرت کر رہے ہیں ابو سلمہ، اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہے، اور بیچ میں جو ہے لڑکی والے آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم لڑکی کو لے جانے نہیں دیں گے، تم اکیلے ہجرت کر کے جاؤ، تو مان گیا، تو لڑکے والے آ گئے اور کہا کہ ہم پوتے کو جانے نہیں دیں گے، تو اس طرح انہوں نے کھینچی کی اور لڑکے کا جو ہے پیر ہاتھ جو ہے اکھڑ گیا۔ فاصبحت ام سلمہ عند قومیہا بنی المغیرہ، تو ام سلمہ کو انہوں نے لے جانے نہیں دیا، ام سلمہ جو ہے وہ بنو مغیرہ میں ہی تھی، مطلب ہے کہ مکے میں ہی تھی، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ عبد الاسد کے پاس تھا، یعنی ان کے شوہر کے گھر والوں میں تھا، اور حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ چلے گئے تھے، وہ کہاں چلے گئے تھے؟ مدینے چلے گئے تھے۔ تو ان کی فیملی 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئی، یعنی ان کا بیٹا جو تھا وہ بنو الاسد کے پاس تھا، یعنی ابو سلمہ کے خاندان والے جو مکے میں تھے ان کے پاس تھا، بیوی ان کے سسرال میں تھی، مطلب ہے کہ ان کے ننیال میں اپنے مام کے گھر میں تھی، اور حضرت ابو سلمہ کہاں تھے؟ یہ مدینے آ گئے، تو پورا پریوار جو ہے بکھر گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب مدینے آ گئے تو ہر دن وہ بیچاری نکل کے جاتی تھی، وہ میدان میں جا کے روتی تھی، تخرج الی الابتح، ام سلمہ جو ہے ابتح ایک وادی تھی وہاں جا کے روتی تھی، وتبکی کل یوم زوجہا وابنہا، اپنے شوہر کو یاد کر کے اپنے بچے کو یاد کر کے روتی تھی، حتی رق لہا قومہا، یہاں تک کہ ان کی قوم کے لوگوں کے اندر نرمی پیدا ہو گئی، بنو المغیرہ میں نرمی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا الحقی بزوجکی، اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، ان شئتی عند ذاک ردوا بنو عبد الاسد الیہا ابنہا سلمہ، تو لیکن وہ تو نکل گئی، ریڈی ہو گئی جانے کے لیے مدینے کی طرف، لیکن بیٹے کو انہوں نے نہیں دیا۔ کس نے نہیں دیا؟ عبد الاسد کے لوگوں نے، یعنی ابو سلمہ کے قوم کے لوگوں نے جو ہے بیٹے کو روک لیا، ہم بیٹے کو لے جانے نہیں دیں گے۔ وخرجت مہاجرۃ الی المدینہ، تو ام سلمہ تنہا مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلی گئی۔ وکانت من قبل قد ہاجرت الی الحبشہ، پہلے حبشہ کی طرف وہ ہجرت کر چکی تھی۔ وشارکت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی معرکۃ بدر و احد، اور یہ
اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ احد میں اور جنگ بدر میں شریک تھی. وجرح زوجها، یعنی پورا خاندان شریک تھا. تو ان کا شوہر جو تھا، یعنی ابو سلمہ جو تھا، ابو سلمہ جو تھے وہ بھی جنگ احد میں تھے. فمات علی اثر الجرح، اور جنگ احد میں مارے گئے، شدید زخمی ہوئے. اور فمات علی اثر الجرح شہیدا، شہید ہو گئے. وترک ابو سلمہ زوجته، ابو سلمہ نے جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، یعنی چھوڑ کے چلے گئے. وہی کہلۃ مسنۃ، عمر والی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی. لیس لها من یرعاها، کوئی نہیں تھا جو ان کی پرورش کرتا، ان کی نگرانی کرتا. وقد عرض علیہ الزواج، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. ان یعنی لوگوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ شادی کر لو لوگوں سے کہا کہ اس سے شادی کر لو، بیچاری یہ ہو گئی ہے، کیا بولتی، بیوہ ہو گئی ہے، عمر بھی ہو گئی ہے، کچھ کما نہیں سکتی ہے، تو شادی کرو. لیکن لوگوں نے فرفضت، لوگوں نے ان کا انکار کر دیا. بلکہ حضرت ام سلمہ خود چاہتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے نہیں مل سکتا، تو انہوں نے کسی سے شادی نہیں کی. لأنه كانت ترى أن لا أحد خيرا لها من زوجها الذي استشهد، کیونکہ ان کی نظر میں ان کے شوہر سے بہتر کوئی انسان نہیں تھا جو میدان احد میں شہید ہو گئے. تو اس لیے وہ شادی نہیں کر رہی تھی، وہ شادی نہیں کر رہی تھی، وہ شادی نہیں کر رہی تھی. ولما ذهب اليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يريد ان يواسيها، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ان کی غمخاری کے لیے، تو دیکھا کہ بیچاری اکیلی ہیں. تو ان سے کہا صلی اللہ ان یؤجرک مصیبتک، تو کہا کہ تم اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہاری مصیبت دور کر دے، تمہاری پریشانی دور کر دے. وَإِن يَخْلَقَكَ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، اور تمہیں بہتر شوہر دے دے. فقالت میں یکون خیرا من ابی سلمہ، تو انہوں نے کہا ام سلمہ نے کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول. تو جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے کوئی نکاح کہ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی دوسرے سے، اور ابو سلمہ کو بار بار یاد کرتی ہے کہ وہ بہت بہتر تھے، تو اللہ کے رسول نے خود پیغام بھیجا. فلما خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه، جب اللہ کے رسول نے خود پیغام بھیجا کہ میں خود تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، رضیت به، فوراً تیار ہو گئی. لأنه لم تجد خيرا من ابي سلمہ الا رسول اللہ، کیونکہ ابو سلمہ سے بہتر ان کی نظر میں کوئی نہیں تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر تھے. تو اسی لیے وہ اللہ کے رسول سے نکاح کرنے پر. تو یہاں پہ آپ سوچئے کہ ام سلمہ جو بوڑھی ہو چکی ہے، اور ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کھانا دینے والا، ان کی دواؤں کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے تقریباً، اور کسی سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کا شوہر ان کو عزیز تھا، سب سے پیارا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سب کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، آخر میں جب دیکھا کہ وہ کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو خود صرف اس غرض سے کہ ان کی کفالت کریں، ان کو کھانا فراہم کریں، ان کی پرورش کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اس مقصد سے شادی کی تھی. اب مستشرقین کیا بولتے ہیں؟ مستشرقین بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اندر نعوذ باللہ سیکسول پاور زیادہ تھا، اس لیے جو ہے انہوں نے اتنی شادیاں کی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ میں نے بتایا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. ام سلمہ سے اللہ کے نبی نے صرف اس لیے شادی کی تھی کہ ان کی غمخاری کریں، ان کی مدد کریں، ان کی رکھوالی کریں، ان کی کفالت کریں، ان کو دیکھیں، ان کو کھلائے پلائیں، ان کی بیوگی دور کریں. وہ بیوہ تھی نا، ان کی بیوگی دور کرنے کے لیے شادی کی تھی. اور اس لیے شادی کی تھی تاکہ، کیونکہ ان کا شوہر بہت عزت والا تھا نا، شہید ہوا تھا میدان جنگ میں شہید ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے اس لیے بھی ام سلمہ سے شادی کی تاکہ ان کی عزت و وقار باقی رہے، کہ ابو سلمہ کی بیوی کو کسی ایرے غیرے نے نکاح نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. تو اسی طرح سودا بنت زمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بہت بوڑھی عورت تھی، 55 سال عمر تھی ان کی جب اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا. سودا بنت زمعہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 55 سال. آپ سوچئے کہ لیس لها جمال ولا اموال، نہ ان کے پاس خوبصورتی تھی، نہ ان کے پاس مال تھے، ولا من ذوات الجاہ، نہ ہی وہ اچھے خاندان والی تھی. قالت ہی عن نفسها واللہ ما بی من حاجت الى الرجال، اور وہ کہتی بھی تھی اللہ کی قسم مجھے اب مردوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی میری عمر ہو چکی ہے. ولكن احببت ان ابعث يوم القيامه مع زوجات النبي، لیکن میں بس صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ میں اٹھائی جاؤں. بس یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے ان سے نکاح کر دیا. خوبصورت نہیں تھی حضرت سودا، مال بھی نہیں تھا ان کے پاس، اچھا جوان بھی نہیں تھی،
لیکن صرف یہ چاہتی تھی کہ میں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بیویوں کے ساتھ میں اٹھوں. بس یہ جملہ آپ نے سنا اور آپ نے نکاح کر لیا. تو اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں اس میں کوئی نفسانی خواہشات کا عمل دخل نہیں ہے. حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں آتا ہے کہ زینب بنت جہش جو تھی بہت خوبصورت تھی، کیونکہ خاندان قریش خاندان کی تھی. تو جیسا کہ لکھا ہے مستشرقین نے اپنی کتابوں میں کہ اللہ کے رسول نے ان کو ایک بار دیکھ لیا، ان کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئے، ان کی خوبصورتی ان کو بس اچھی لگ گئی ان کو. تو انہوں نے، ایسا نہیں تھا، ایسا بالکل نہیں تھا. وہ جو واقعات نقل کیے جاتے ہیں وہ من گھڑت واقعات ہیں، تو ہمیں اس سے جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی نکاح کیے انشاءاللہ وہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج کا سبق میں یہیں پہ روکتا ہوں کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. تو اللہ کے نبی نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں اس کے کچھ اغراض تھے. ایک تو انسانی خدمت، یہ دوسرا مقصد تھا جو آپ کو بتا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگلے کلاس میں. تو تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. آپ لوگ شریک ہوئے، بہت اچھا لگا. بہت سارے کنفیوژن انشاءاللہ آپ کے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اوکے، تو یہیں پر آج کا سبق تمام ہوتا ہے. کوئی سوال اگر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ اگر ہو تو آپ پوچھیے. نہیں مولانا. نہیں مولانا صاحب، شکریہ مولانا صاحب، تھینک یو، جزاک مہربانی. وإياكم انشاءاللہ. تو کل نیکسٹ کلاس نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام